ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہم خود اس کا اقرار کرتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ جو کچھ بھی یہ ساری چیزیں ہم ان کا اقرار کر چکے ہیں، کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نبی کے اوپر اللہ نے کتاب بھیجی، ہمیں پتہ ہے کہ رسول آئے اور حق کا پیغام لے کر آئے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، وہ سب کے سب ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں، اور ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں گے انشاءاللہ ہماری دنیاوی زندگی بھی درست ہوگی، اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، اور اگر ہم اپنا راستہ اللہ کے ساتھ، ہم اپنا رو اللہ کے ساتھ لگا لیں گے، ہم اپنے تعلق اللہ کے ساتھ بات کر لیں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا کو بھی سنوارے گا اور ہماری آخرت بھی سنورے گی۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، اور اب میں حضرت اقدس کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اور آپ احباب کے سامنے آج جو ہے وہ اپنے موضوع کے اوپر گفتگو کریں۔ حضرت کی آمد سے قبل میں یہی کہوں گا کہ ہم چونکہ اسلام کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، تو ہمیں یہی احکامات ہمیں بتلائے گئے اور آداب یہی ہیں کہ ہم اس وقت مسجد کے اندر نہیں ہیں، مسجد کے اندر رہنے کے الگ آداب ہیں، سکول کے اندر رہنے کے الگ آداب ہیں، اور مدرسے کے اندر رہنے کے الگ آداب ہیں، اور خانقاہ کے اندر بھی رہنے کے اسی طرح سے الگ آداب ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حضرت جو بھی بات کہیں اس بات کو توجہ سے، غور سے، اطمینان سے سنیں، اور صرف سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہیں نکالیں، بلکہ اس کو ایک کان سے سن کر دل کے اندر محفوظ کریں اور دماغ کو اس بات کے اوپر لگائیں کہ انشاءاللہ العزیز ضرور ہم ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے، اور اس عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیاوی زندگی کو بھی بدلیں گے اور ہماری آخرت کی زندگی کو بدلیں گے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت اقدس محترم محمد مولانا ساجد الہاشمی ابد صاحب۔ الحمد لله وكفى والنبيين والصلاة والسلام، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى، صدق الله العظيم۔ جناب خانقاہ عباس الہاشمی کے روح رواں تمام علماء، ناظرین اعلیٰ اور جتنے بھی حلقہ احباب کے لوگ آئے ہوئے ہیں، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو موضوع چل رہا تھا کہ اپنے آپ کو بدلنے کا، پھر 9 باتوں کے اوپر اقرار کرنے کا، ایمان مزفل اور ایمان مجمل، 9 باتوں کا اقرار تو ابھی مولانا صاحب نے کرایا، لیکن کیوں نہ اس بات کو آگے کھول دیا جائے کہ اللہ رب العزت نے اقرار تو کروا لیا، لیکن اقرار کرانے سے پہلے 3 باتیں بڑی اہم ہیں کہ منہا خلقناکم، کہ ہم نے آپ کو مٹی کے گارے سے بنایا، اور وہ گارا بھی کیسا، جس کو سونگو تو اس میں بدبو آئے، اگر اس گارے کو ہاتھ لگائے، جسم لگائے تو ناپاک ہو جائے۔ اللہ نے اس گارے سے، مٹی سے ہماری تخلیق، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اب باری آ گئی اسی مٹی میں جانے کی۔ کون سی باری آ گئی؟ مٹی میں جانے کی۔ کیوں کہ انسان کا، میرا اور آپ کا مرکب جو ہے یہ جسم نہیں ہے،
جسم بے جان ہے، جسم نہیں ہے۔ روح کا تعلق اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کے اندر جوڑ دیا۔ روح کیا چیز ہے کہ جب انسان کے جسم کے اندر روح آ گئی تو اب اس کو ساری خواہشیں پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ خواہشیں کیا پیدا شروع ہونی ہو گئی؟ چھوٹا بچہ ہے، روتا ہے تو ماں سمجھتی ہے کہ اس بچے کو، میرے بیٹے یا میری بیٹی کو بھوک لگی ہے، تو ماں اس کو کیا کرواتی ہے؟ فیڈ کرواتی ہے۔ اور جب بچہ فیڈ کر لیتا ہے تو بچہ کیسے سیر ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ روح کا ایک مقربہ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، بڑے ہو گئے، بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری جو روح کی خواہشات ہیں وہ بڑھتی جا رہی۔ خواہشات ایسے بڑھ رہی ہیں، جب بڑے ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ ہماری خواہشات بڑھ رہی ہیں۔ بڑھنے کے بعد انہی روح کی خواہشات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ انسان کو جنسی خواہش بھی ہوتی ہے، کاروبار کی خواہش بھی ہوتی ہے، ماں باپ بننے کی بھی خواہش ہوتی ہے، عزت کمانے کی بھی خواہش ہوتی ہے، مکان بنانے کی، دکان بنانے کی، گاڑی خریدنے کی، یعنی کہ دنیا کا ہر عیش وہ جتنا بھی ہے، جتنا دنیا کا عیش ہے، جتنا دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو جو نعمتیں اتاری ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میں ساری کی ساری ان نعمتوں کو حاصل کروں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ روح کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جب روح نکل جاتی ہے تو بندے کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ بالکل سیدھا لیٹا ہوا ہے، اب وہ اپنے کپڑے بھی نہیں اتار سکتا۔ یہ بات ہے نا، تو جو لوگ غسل دیتے ہیں وہ اپنے کپڑے اتار سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان دو باتوں میں بڑا فرق رکھا ہے۔ کیا فرق رکھا ہے؟ کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ناپاک ہوتا ہے۔ اگر میری بات سے غور سے تو موضوع وہی چل رہا ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو بچہ ناپاک ہوتا ہے، اس کو نہلا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کے پھر بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے بیٹا دیا یا بیٹی دی۔ نہلا دھلا کے ہی اس کو نانا کے، دادا کے، ماں کے، دادی کے، نانی کے گود میں دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بچے کو نہیں دیا جاتا۔ کیوں؟ کہ صرف خوشخبری آتی ہے بھئی اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا یا اللہ نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی، تو بندہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیا، لیکن ابھی اس کا مال اس کے پاس نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ پہلے اس مال کو پاک ہونا ہے، پھر آپ کے پاس آئے۔ دنیا میں آ گئے، آنے کے بعد ننگے آئے، پاک صاف ہو گئے۔ جب پاک صاف ہو گئے تو اب حکم یہ ہو گیا کہ بھائی سیدھے کان کے اندر اذان دے دی جائے اور الٹے کان کے اندر اقامت کہہ دی جائے۔ سیدھے کان میں اذان ہو گئی اور الٹے کان میں اقامت ہو گئی۔ اب ہماری زندگی کی شروعات شروع ہو چکی ہے۔ اب وقت بچتا ہے نماز کا۔ اس نماز کا وقت کتنے برس کا ہے یہ اللہ رب العزت کو پتا ہے، کہ اس بندے کی زندگی کتنی ہے یہ اللہ عالم الغیب ہے، علیم بالذات الصدور ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہے۔ یہ دو باتیں بڑی اہم ہو گئی۔ اب واپسی کے اندر جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو تب بھی دو باتیں اور آ جاتی ہیں اس کی زندگی میں۔ پہلی بات کیا؟ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو بندہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے،
اب حکم کیا ہے کہ میرا بندہ جب دنیا میں آیا تو اس کو پاک صاف کر کے گھر والوں کے پاس لے کے جاؤ. اب جب بندہ مجھ سے ملاقات کرنے آ رہا ہے تو اس کو پاک اور صاف زمین کے اندر لے کر کے غسل کرتے ہیں, کفن دیتے ہیں, پھر دفناتے. ایسا ہی ہے نا بھائی. اس کے اندر کسی مکاتب فطر یا کسی فرقے کی بات نہیں ہے, یہ ایک ہی بات. قرآن 1400 سال پہلے ایک ہی تھا اور اب بھی ایک ہی ہے. انتقال کے بعد غسل دے دیا, کفن پہنا دیا, اچھی طرح تیار کر دیا. اب کہے گی نماز ادا کر دو. یہ چوتھی بات آ گئی. اب کیا کر لو؟ نماز ادا ہو گئی. نماز ادا ہونے کے بعد بندے کو اس کے مقام کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے جسم کے اندر ایک روح ہے. اسی روح کی وجہ سے انسان ساری چیزوں کی خواہشوں کو پیدا کرتا ہے. بڑا ہوتا رہتا ہے, اس کو خواہش پیدا ہوتی رہتی ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے, اللہ نے قرآن کے اندر اپنے بندے کے زندگی کے بارے میں اس کی 3 اسٹیجیں بتا دی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے, ہونے کے بعد روتا ہے, ماں اس کو فیڈ بھی کراتی ہے, اور کوئی چیز جھنجھنا یا کوئی گاڑی اس کو دے دیتی ہے تو بچہ چپ ہو جاتا ہے. چپ ہو جاتا ہے نا, جو مانگتا ہے کوئی چیز ہو جاتا ہے. اب جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی وہ سینس ختم ہو جاتی ہے, اور جب زیادہ بڑا ہو جاتا ہے, سن بلوغ سے بھی آگے نکل جاتا ہے, اس کے بعد پھر اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اب میری زندگی سنور رہی ہے, اب میری خواہشات زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. جب اس کی خواہشات زیادہ بڑھتی جاتی ہیں تو اللہ اس کو اولاد بھی دے دیتا ہے. اولاد دینے کے بعد اس کی اولاد جب جوان ہو جاتی ہے, اور جب جوان ہو جاتی ہے تو باپ سب سے پہلے اپنے کاروبار کی جگہ اپنی اولاد کو بٹھاتا ہے. کیا کہتا ہے کہ بھائی آج سے تم یہاں بیٹھنا, میں تھوڑی دیر کے لیے تمہارے پاس آؤں یا چلا جاؤں. اب ابا جو ہے وہ کبھی دکان آتے ہیں اور کبھی دکان نہیں آتے. اولاد کی خواہش ہوتی ہے کہ ابا دکان آئے تو برکت ہو جائے گی. اب ابا کی مرضی ہے, کبھی چلے گئے کبھی نہیں گئے. ابا صحت مند ہیں, ابا کی عمر اتنی نہیں ہے. اب کچھ اور عرصہ بیت گیا, چلنے لگا, تو ایک وقت یہ آیا کہ ابا بستر پہ لیٹ گئے. وہ وقت کون سا ہے کہ جب بڑھاپا آ جائے. بڑھاپا آ گیا, ابا بستر پہ لیٹے ہیں. اب بچے ابا سے آ کے کہتے ہیں کہ ابا آج ہم نے دکان میں یہ پروفٹ کیا, یہ کام کیا. ابا کا سینس کام تھوڑی کرتا ہے. ابا صرف سنتے ہیں کہ میرے بچے نے کیا کہا. ابا جواب نہیں دیتے. اور جب آخری وقت ہوتا ہے دنیا سے جانے کا تو ابا کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, اور اولاد کو غور سے دیکھتے ہیں کہ میری اولاد میرے لیے راہ نجات کا ذریعہ بنے گی یا صدقہ جاریہ بنے گی, نہیں بنے گی. اسی عمر کے اندر اگر اپنی اولاد کو ہم نے دین کے اوپر لگا دیا, دین پہ چلنے کا سبق سکھا دیا, تو آپ یقین جانیے کہ اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے. اولاد سے بڑا کوئی صدقہ جاریہ نہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا کہ مولانا صاحب سے نماز پڑھاؤ, تو یہ اچھا عمل نہیں ہے. خوش نصیب باپ وہ ہے کہ جس کا بیٹا جنازہ پڑھا. یہ مولویوں کے لیے نہیں ہے کہ مولوی کا بیٹا مولوی بنے گا. بہت سے مولانا ایسے ان کا بیٹے مولوی نہیں ہے. ہمارے یہاں انتقال ہو جاتا ہے, مولوی صاحب کو ڈھونڈتے ہیں. انتقال ہو جاتا ہے تو اب نہلانے والے کو, غسل والے کو ڈھونڈتے ہیں. بڑا عجیب ہے. علم روشنی ہے. علم کیا ہے؟ جہالت کیا ہے؟ اندھیرا. ہم کہاں ہیں؟ ہم جہالت کی طرف.
اس لیے ہماری زندگی میں اندھیرا ہے. اگر ہمارے دل کے اندر علم آ جائے تو روشنی پیدا ہو جائے گی. جب روشنی پیدا ہو جائے گی تو آپ یہ سمجھیے کہ والد صاحب کو غسل بھی ہم خود دے سکتے ہیں، والد صاحب کو کفن خود پہنا سکتے ہیں، والد صاحب کا جنازہ ہم خود پڑھا سکتے ہیں، والد صاحب کو ہم خود قبر کے اندر اتار سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہماری زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، چاہت اور ان کے دین کی محبت پیدا ہو جائے گی، تو جب سارے کام ہو جائیں گے. ابھی مولانا عباسی نے کہا نا کہ انسان 9 باتوں کا اقرار کر لیا تو حقیقت ہمیں نہیں. اللہ سے ہم نے اقرار کر لیا 9 باتوں کا، کہ ایمان کے اوپر بھی کر لیا، فرشتوں بھی کر لیا، اس کی کتابوں میں بھی کر لیا، اس کے رسولوں پہ بھی کر لیا، اور مرنے کے بعد کا بھی اقرار کر لیا. جب مرنے کے بعد کا بھی اقرار ہو گیا تو میرے بھائیوں دوستوں، زندگی بڑی اچھی گزارنی. زندگی گزارنے کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے زندگی کو اپنی ہر وقت بھاگ دوڑ، گزرنا جانے آنے میں لگا دی. زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا پڑتا ہے. جیسے آپ بعض علماء سے صلاح سے سنتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر 1.5 گھنٹہ نہ 5 نمازوں کا ہے. اکثر سنتے ہیں تو اس 1.5 گھنٹے میں کچھ نہیں ہوتا. نماز فرض، میں اور آپ بنیاد پرست ہیں. اگر میری اور آپ کی ایک بھی بنیاد کمزور ہو گئی تو ہم ناکام ہو جائیں گے. آج بڑی بڑی عمارتیں بنیادوں پہ کھڑی ہوتی ہیں. زمین سے جب بنیاد ڈالتے ہیں اس لیے ڈالتے ہیں کہ عمارت مضبوط ہو، تو یہ 100 برس چلے، 200 برس چلے. ہماری بنیاد کیا ہے؟ ہم 5 چیزوں کے بنیاد پرست لوگ ہیں. سب سے پہلی بنیاد ہمارا کیا ہے؟ کلمہ توحید، یہی ہے نا بھائی. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے نماز. تیسرا کیا ہے؟ روزہ. اور چوتھا کیا ہے؟ زکوٰۃ. اور 5واں کیا ہے؟ یہ ہم بنیاد پرست ہیں. اگر اس میں سے ہماری ایک بھی عمارت کمزور ہو گئی تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ لیکن ان 5 باتوں میں 3 باتیں تو ایسی ہیں کہ اس کے اندر دولت مند ہونا ضروری نہیں. 5 باتوں میں سے، بنیاد پرستوں میں سے 3 باتیں ایسی، 3 بنیادی ایسی ہیں کہ اس کے اندر ہمیں مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے. ان 2 بنیادوں کے اندر ہمیں مال کی بھی ضرورت ہے اور دولت کی بھی ضرورت ہے. پہلی بنیاد میں کوئی خرچہ نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی پیسہ خرچ نہیں، کوئی مالدار ہونے کی ضرورت نہیں. اب دوسری بنیاد آ گئی نماز. نماز کے اندر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہے، کوئی امیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بڑا تمنگر بننے کی ضرورت نہیں. اب جب تیسرا جو ہماری بنیاد ہے وہ روزہ، اس کے اندر دولت مند ہونے کی ضرورت ہے. اب 3 باتیں کتنی ہمیں؟ یہ 3 باتوں میں دولت کی، شہرت کی ضرورت نہیں. لیکن 2 بنیادیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے. وہ کیا؟ زکوٰۃ. زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ کہ اللہ نے جس کو صاحب استطاعت بنا دیا ہو، جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو اور 52 تولے چاندی ہو سارے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی. کیوں فرض ہو گئی؟ کہ اللہ نے اس کو صاحب نصاب بنایا. اب جو 5ویں بنیاد ہے وہ حج کی ہے. صاحب نصاب ہی حج کر سکتا ہے جس کو اللہ نے مال دولت دیا. لیکن حج کے اندر صاحب نصاب ہونے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس نہ مال ہے نہ متاع ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کا آنے والے سال کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیا. ان کی مغفرت کے لیے وہ حج پہ چلے گئے. نہ مال ہے نہ دولت ہے، کچھ نہیں ہے.
گھر میں باہر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے 1 سال پہلے حکم فرما دیا کہ جو حج کریں گے تو یہ بندہ بھی حج کرے گا اور آنے والے سال میں اس کو بخش دیا جائے۔ اس حج کے اندر نصاب اور نوٹوں کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ کے اندر ضرورت ہے کہ آپ صاحب نصاب ہو تو ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اللہ کا حق ادا کرو۔ یہ 5 بنیادیں ہیں، اگر ان میں سے ایک بنیاد کمزور ہو گئی، اگر بلڈنگ کے اندر 20 کا پلر نکال دو، کیا حال ہوتا ہے بلڈنگ کا؟ بلڈنگ کا کیا حال ہوتا ہے؟ کبھی ادھر لہراتی ہے، کبھی ادھر لہراتی ہے، کبھی ادھر چلی جاتی۔ کیوں؟ کہ اس کا ایک پلر کمزور ہو گیا۔ جب ایک پلر کمزور ہو جائے تو خود بخود جب بلڈنگ آڑی ٹیڑھی سیدھی ہوتی ہے، وہ دوسرے پلروں کے اوپر اثر کرتی ہے، وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ کمزور ہوتے ہیں تو ساری کی ساری بنیادیں نیچے سے ہلنی شروع ہو جاتی۔ تو میرے بھائیو دوست، موضوع یہی ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ یقین جانیے کہ دین جو ہے، قالین جو ہے نا، اس سے بھی کہیں زیادہ نرم اور بہت آسان ہے۔ یہ ہم نے اور آپ نے اس دور کے اندر سمجھ لیا کہ دین بہت مشکل ہے، نہیں، دین بہت آسان ہے۔ کاش اگر ہم اس کو سمجھنے والے بن جائیں، کاش ہم علماء و صلحاء سے دوستی کر لیں، علماء مفتیوں کی عزت کرنا شروع کر دیں، تو دین اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ دین کتنا آسان ہے۔ اتنا دین آسان، دین میں مشکل نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ دین بہت مشکل ہو گیا ہمارے لیے، اب دین کے اوپر کیسے چلیں گے۔ دین بہت آسان، اللہ نے اس کو ہمارے لیے اتنا آسان بنایا، اور پھر قرآن نے خود فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام، دیکھو بھائی میرا سب سے پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام۔ اور جب دین اسلام کی بات آئے تو پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کیسے پکارا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے۔ ایمان والے کون ہیں؟ جواب کو کون ہے ایمان والے؟ بتائیے۔ یہ بچہ بیٹھا نا چھوٹا، یہ بھی ایمان والا ہے، وہ بچے بیٹھ وہ بھی ایمان والا ہے۔ کیوں ایمان والے؟ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ہونے کے بعد بولنا آتا ہے، جیسے ہی اس کو بولنا آتا ہے، ماں سب سے پہلے اللہ کہلواتی ہے، اور پھر وہ کیا کہلواتی ہے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم کون ہو گئے؟ کتنی آسان بات۔ ہم الحمدللہ ایمان والے لوگ، اور قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ فاجتباہ، کہ ہمیں چنے ہوئے لوگ پسند۔ اب وہ چنے ہوئے کون لوگ ہیں؟ وہ بھی ایمان والے ہی ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر مجوسی کو نہیں کہا، یہودی کو نہیں کہا، نصارہ کو نہیں کہا، پارسوں کی نہیں کہا، صرف اللہ مخاطب انہی سے ہے، کس سے؟ ایمان والوں سے، کہ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا فاجتباہ، کے چنے ہوئے لوگ، ایمان والوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو جب اللہ رب العزت ہمیں ایمان والا کہہ کے مخاطب کر رہا ہے، تو پھر ہم اس کی مہمان نوازی میں کیوں نہیں آتے؟ ہمیں تو اس کی مہمان نوازی میں آنا چاہیے۔ مشکل، کوئی مشکل نہیں، یقین جانیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کے بابو نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ میری عمر کے اندر برکت ہو جائے، اللہ مجھے غنی بنا دے، تو 2 کام کرو۔ ایک صلہ رحمی کو اختیار کرنا شروع کر دو، اور اللہ کے دربار میں جھکنا شروع کر دو۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ خاندان والے، دوست احباب، ان سے صلہ رحمی کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ یہ تو دعا دیجئے حضرت موسیٰ نبینا صلاۃ والسلام کو کہ 50 کی 5 نمازیں کرا دیں۔ اگر 50 نمازیں ہوتی تو میرا آپ تو آج مسجد سے باہر ہی نہیں نکلتی۔
پہلی اذان ہوتی نماز پڑھنے جاتے, نماز ختم ہوتی باہر نکل کے چپلیں اٹھاتے, اس کے بعد پھر دوسری اذان ہو جاتی, پھر واپس مسجد میں چلے جاتے, پھر نماز پڑھ کے باہر آتے, پھر اذان ہو جاتی. تو 24 گھنٹے میں 50 نمازیں پڑھتے ہی رہتے. مسجد سے باہر نکل نہیں سکتے. لیکن قربان جائیے حضرت موسیٰ نبی نے صلاۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے محبوب امت تو یہ بھی نہیں پڑھ سکتی. اور حقیقت صحیح بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ حقیقت بات. اللہ نے اپنا محبوب کو معراج کرائی, معراج کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں تحفہ نماز کا دیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو اللہ کے دوست ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کے دادا بزرگ ہوتے ہیں. آپ یقین جانیے کہ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ کے محبوب کو فرمایا کہ اے محمد جب تم دنیا میں جاؤ تو میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا. اور پھر اللہ نے تحفہ کیا دیا؟ الصلاۃ معراج المومنین. کیا تحفہ دیا؟ معراج میں نماز کا تحفہ دیا. جب یہ نماز کا تحفہ مل گیا تو میرے اور آپ کے لیے کتنی قدر کرنی چاہیے. اگر کوئی آپ کو تحفہ دے تو آپ اس کو کہاں رکھیں گے؟ سامان کے رکھیں گے نا, چاہے وہ 1 روپے کا ہو چاہے وہ 1 کروڑ روپے کا ہو, لیکن آپ اس کو دل سے لگا کے رکھو گے کہ میرے دوست نے, میرے استاد نے یا کسی نے مجھے تحفہ دیا ہے. تو جب اللہ کی طرف سے یہ تحفہ آیا, اور تحفہ آنے کا سبب کون بنا؟ کون بنا؟ اب نماز ہمارے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہو گئی کہ تحفہ اللہ دے رہے ہیں, اور دے بھی کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے لیے اس دنیا کو بنایا. اگر اللہ اپنے محبوب کا نہ بناتا نا, آج ہم یہ جمع نہیں ہے. ہمارے جو آبا و اجداد دنیا سے چلے گئے, کوئی بھی نہیں ہو. اللہ نے کس کے ذریعے ہمیں تحفہ دیا؟ اپنے محبوب کے ذریعے کہا کہ بھائی یہ نماز کا تحفہ اپنی امت کو دے دے. یہ 5 نمازیں پڑھ لیں گی تو ہم ان کو 50 کا ثواب دیں. اب جب 1 نماز پڑھی نہیں, 2 نہیں پڑھی, 5 نہیں پڑھی, تو نماز تو اپنی جگہ ہے, تو پھر ہمیں اللہ سے محبت کیسے ہو؟ بات کا مفہوم وہی ہے مولانا کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے محبت کریں. ڈائریکٹ اللہ سے محبت کر بھی نہیں سکتے, کیونکہ اللہ جل جلالہ اس کا جلال بڑا خطرناک. اللہ سے محبت کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنی پڑے گی. جب دامن مصطفیٰ پکا ہوگا تو پھر یہ سمجھ جاؤ کہ اللہ کی رحمت برسنے لگ جائے. جب دامن مصطفیٰ ہی ہمارا کمزور ہے تو میرے بھائیو دوستو, تو ہماری زندگی کیسے گزرے؟ تو زندگی کا کوئی ہمارا نچوڑ نہیں. ہم نے زندگی گزارنے کا سبب کیا سیکھا ہے کہ پوری رات موبائل دیکھو, نماز سے آدھے گھنٹے پہلے بستر میں چلے جاؤ کہ بس اب جو ہے نا تھوڑی دیر کے بعد اٹھیں گے, آدھا گھنٹہ باقی ہے. شیطان جال بچھا کے بیٹھتا ہے, جیسے مچھیرے سمندر کے اندر جال ڈالتے ہیں, ایسے ہی شیطان صبح فجر سے 1 گھنٹے پہلے اپنے جال بچھا دیتا ہے. اور جو اس کے جال میں پھنس گیا وہ نکل سکتا ہے؟ وہ نہیں نکل سکتا. جیسے جب مچھلی مچھرے کے جال میں آتی ہے, تڑپتی رہتی ہے, کوشش کرتی ہے کہ میں کسی طریقے سے جال سے باہر نکل کے اپنے واپس سمندر میں چلی جاؤں, لیکن مچھیرے کا جال اس کو چھوڑتا نہیں. ایسے ہی شیطان جب جال بچھا دیتا ہے تو اس کے جال سے کوئی بندہ نکل ہی نہیں. اور پلس جال سے جب نکل جاتا ہے, جال بچھا دیتا ہے, اب سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ اس کے کان میں سور کیا پھونکوں. وہ سر تو پھونکتا نہیں ہے,
وہ میرے اور آپ کے کان کے اندر پیشاب کر دیتا ہے. تو کیا کرتا ہے؟ جب پیشاب کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کان کے اندر اے سی چلنا شروع ہو گئے. دنیا کی پرونیاں بے ساختہ نیند کے اندر سو جاؤ، اور اب ہمیں پتہ نہیں کہ فجر کب ہوگی. فجر گزر گئی، 10 بجے اٹھ گئے، 11 بجے اٹھ گئے، اب کاروبار پہ جانے کی تیاری. یہی ہے نا بھائی. جب کاروبار پہ جانے لگے، اگر ناشتے میں دیر ہو گئی تو 2 گالیاں بیوی کو بھی نکالی. اگر اماں نے کیا سودا لاؤ تو اماں کو بولا ٹائم نہیں، ہم تمہارے نوکر تھوڑی ہیں. اماں کو کیا جواب ہے کہ اماں ٹائم نہیں ہے، منگا لینا کسی سے. بیوی نے ناشتے میں دیر کر 2 گالیاں اس کو ٹھوک کے چلے گئے. جب 2 گالیاں بیوی کو ٹھوک دی، اماں کو جواب دے دیا کہ منگا لینا کسی اور سے، میرے پاس وقت نہیں ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کی بلڈنگ کی عمارت ہی شروع میں ٹیڑھی ہوئی. وہ جب گھر سے نکلتا ہے بغیر دعاؤں کے نکلتا ہے. جب گھر سے نکلتا ہے افراتفری کے عالم میں نکلتا ہے، تو پورا دن اسی کا کسی چیز میں برباد ہو کے نہ ظہر ہوتی ہے، نہ عصر ہوتی ہے، نہ مغرب ہوتی ہے، نہ عشاء ہوتی ہے. پھر واپسی میں گھر چلا جاتا. میرے بھائیو دوست، ایسی زندگی کا کیا، ایسی زندگی بیکار. یاد رکھو جب دنیا سے چلے جائیں گے نا، جو لوگ دنیا سے چلے گئے نا، اب وہ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دنیا میں بھیج دے. تھوڑی دیر، 1 لمحے کے لیے بھیج دے. صرف 1 لمحے کے لیے اتنا بھیج دے کہ میں دنیا میں جا کے سبحان اللہ کہہ دوں. میں دنیا میں جا کے صرف سبحان اللہ کہہ دوں. میری اور آپ کی زندگی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کو سنواریں. ہم اپنی زندگی کو سنواریں گے تو ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں. اگر ہم نے اپنی زندگی نہیں سنواری تو ہماری اولاد صدقہ جاریہ کبھی نہیں بن سکتی. پھر یہی ہوگا کہ غسل کے لیے مولوی صاحب کو ڈھونڈ لو، نماز کے لیے مولوی صاحب کو ڈھونڈ لو. یہاں تو یہی عجیب عالم ہے. بڑا ذکر دور ہے. باپ کا جنازہ ہے، مولوی صاحب چھٹیوں پہ گئے ہیں، پریشان ہے کس کو پکڑ کے لائے. دعا اللہ سے یہ کہ ہر بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھے، اور باپ کا جنازہ جو بیٹا پڑھاتا نا، بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت، بڑی فضیلت ہے. میرے بھائیوں کو زندگی تھوڑی ہے، لیکن اس تھوڑی زندگی کو اگر ہم نے قیمتی بنانا ہے تو علماء و صلاحوں سے ہمیں دوستی کرنی پڑے. اپنے ہفتے کے اندر 2-4 گھنٹے ہفتے میں ہمیں کہیں اصلاح والی جگہ دینی پڑے، چاہے وہ خانقاہ ہو، چاہے وہ تبلیغ پہ جانا ہو. اگر ہم نے یہ نہ کہا تو ہم ناکام ہو جائیں. علماء و صلاحوں سے دوستی کرنے کا مقصد ہے کہ اپنے آپ کو چمکانا، اپنے دل کے اندر روشنی کو دین کی پیدا کرنا. یہ علماء و صلاحوں سے ملنے کا سبب یہی بنتا ہے. تبلیغ پہ جائیں گے تو ہمارا دین سنورے گا. کسی اللہ والے کی صحبت میں جائیں گے تو دل سنور جائے گا. اور مزے کی بات ہے، دل کو سنورنا آ گیا تو جسم خود بخود سنور جائے. اس کی مثال کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے بندے کو بنایا نا، تو بنانے سے سب سے پہلے اس کا دل بنایا. کیا بنایا؟ دل بنایا. حمل جب 3 مہینے کا ہوتا ہے تو ڈاکٹرنی کہتی ہے بھائی الحمدللہ بچے کے اندر دھڑکن آ گئی، اب آپ بے فکر ہو جائیں. کیا کہتی ہے؟ بھائی بچے میں دھڑکن نہیں ہے، اب یہ بچہ ختم ہو گیا. یہی ہے نا بات. تو سمجھنے کا مقصد کیا ہے
کہ اللہ نے پہلے دل کی تخلیق کی اور اس دل کو کیا بنایا کہ یہ دل جو ہے میرا گھر ہے، اگر تم نے اس کو سنوار لیا تم کامیاب ہو جاؤ۔ سنوارنے کا مقصد کیا ہے؟ کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار، کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار، ہفتے میں ایک دن جہاں جس کی نسبت ہے اپنے شیخ کے پاس ہے۔ بلکہ اب تو دور یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے شیخ سے انسان کو رابطے میں رہنا چاہیے۔ اب تو جدید دور ہے، موبائل کا دور ہے۔ پہلے کا دور یہ تھا کہ موبائل نہیں تھے اور روزانہ ملنا بھی ہے تو 20-20 25-25 میل کا سفر ویگنوں کے اندر طے کیا کرتے تھے۔ اس وقت ٹیلی فون ہوتا تھا بس، اس کے علاوہ موبائل تو تھا نہیں۔ اب تو جدید دور ہے میرے بھائیوں دوست، اب تو اللہ نے آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دی۔ آپ روزانہ اپنے شیخ کو فون کرو، سلام دعا کرو اور دعا کی درخواست کرو۔ دعا انسان کی تقدیر پلٹ دیتی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انسان کی تقدیریں پلٹتی ہیں۔ جو زمین پہ گر گیا دعا کی برکت سے وہ زمین سے اٹھ کے آسمان کی بلندیوں پہ چلا گیا۔ دعا ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کرو۔ ہم نماز پڑھ کے دعا بس ہاتھ پھیرا چہرے پہ چلے جاتے اور وہیں سے اللہ کی ناراضگی شروع ہو جاتی۔ اللہ کہتا ہے یہ مجھ سے بغیر مانگے چلا گیا میرے گھر سے، اللہ ناراض ہے۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ سے جب بھی مانگنا اس کے شان کے مطابق مانگو۔ یہ نہیں کہ اللہ مجھے موٹر سائیکل دے دے، نہیں 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 نہیں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اس کائنات کو بنانے والا، میرے اور آپ کی تخلیق کرنے والا، میرے ماں باپ کی، میرے آبا و اجداد کی تخلیق کرنے والا میرا رب ہے، تو اس کی شان کے مطابق اس سے مانگو۔ دیکھو تم شان کے مطابق مانگ کے تو دیکھو۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی دعا کر رہے، ہاتھ پہ چہرے پہ ہاتھ نہ پھیرے اللہ ہماری دعا قبول کر لے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے، میں آپ سے کہوں کہ میرا بیٹا 8 سال کا ہے، آپ اس کی شادی کر دو گے، تو میں کہوں گا بڑا بے وقوف آدمی ہے بھائی، 8 سال کے بچے کی تو شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے بھائی، جتنی بھی انسان دنیا کے اندر دعائیں مانگتا ہے وہ ساری کی ساری قبول ہوتی ہیں۔ وہ سب دعائیں آپ کے لیے اللہ رب العزت نے تشتریوں کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ بعض دعا ایسی ہوتی ہے کہ بندہ مانگتا ہے اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور بعض دعا اللہ رب العزت کہتے ہیں فلاں وقت کے لیے اس کے لیے رکھ دو، یہ مشکل میں پھنسے گا، اس دعا کو قبول کریں گے، اس کی برکت سے نکل جائے گا۔ اور زندگی میں کئی ایسے مواقع انسان کے اوپر آتے ہیں کہ وہ پریشانی میں یا کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے اور پلک جھپکتے میں باہر نکل جاتا ہے۔ کیوں نکلتا ہے؟ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کی جو فلاں دعا تھی نا پیچھے والی، اس کو قبول کر۔ اور جب قیامت والے دن ہوگا نا، افراتفری کا عالم ہوگا، تو اللہ فرشتوں سے بولیں گے بڑے بڑے تشترے لے کے آؤ اپنے ہاتھوں کے اندر، اب وہ ہر شخص کو تشتریاں پیش کی جائے گی۔ بندہ تو ویسے پریشان ہے، اعمال تو ہے نہیں، وہ کہا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ وہ ہے جو تم دنیا میں کرتے ہو۔ دنیا میں کہاں کرتے؟ یہ وہ دعائیں ہیں جو تم دنیا میں کرتے تھے، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے آخرت کے اندر جمع کیا۔ تو بندہ پتہ کیا کہتا؟ کاش اللہ دنیا میں دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ اور قربان جائیے کہ ہم تو دعا کے لیے بے چین ہیں کہ ہماری بیسی کھل جائے، ہم فلاں کر لیں، اور بیسی نہ کھلے، کمیٹی نہ کھلے تو کھانا خراب ہے۔ وہ بندہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔
اگر اس کو نوکری نہ ملے، مکان نہ ملے، مکان کرائے پہ لیتا ہے، خریدتا ہے، سودا نہ ہو، اب وہ کفر بکتا ہے. کیا بکتا ہے؟ کفر کی طرف. انسان ہے، کمزور ہیں. ہم کون ہیں؟ کمزور ہیں، بالکل اللہ کے دربار کے اندر لاغر ہیں. بالکل جیسے بچہ نہیں تو چھوٹا بچہ اور بوڑھا ایک ہی ہے. بچپن میں بچے کی کلائی کو دیکھنا اور بڑھاپے کے اندر کلائی کو دیکھنا صرف 1 انچ کا، 1 کوڑ کا فرق ہوتا ہے. 1 کوڑ کا فرق. اب ہمارے مکان کا سودا نہیں ہوا، گاڑی کا نہیں ہوا، کوئی چیز نہیں، ہم نے کفر بکنا شروع کر. اور مایوسی کفر گناہ ہے، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. ہم کمزور ہیں، اس لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ تم گناہ کرتے رہو، میں معاف کرتا رہوں گا. اس کو معلوم ہے یہ بات کہ میرا بندہ گناہ کرتا رہے گا، میں اس کو معاف کرتا رہوں گا. اور معافی بھی کب تک ہے؟ کہ جب تک جسم کے اندر جان ہے، جسم کے اندر سانس ہے، نزا کا وقت ہے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. اب کسی کو کیا پتا کہ اس کی روح کب ہوتی ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ پچھلے ہفتے میری ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا اچانک. بچیوں نے ماں کو لیب العز کروایا، تیل لگایا، اب ماں جو ہے خراٹوں سے سو رہی. اب بچیاں کہتی ہیں مجھے ماموں اب مت آنا، اماں خراٹوں جیسے ویسے ہی سو رہی. مغرب میں فون آتا ہے کہ اماں کا ہاتھ اٹھاتے تو گر جاتا ہے. کیسے روح نکل گئی. میری ہمشیرہ کو پتا تھا میں دنیا سے چلی جاؤں، اس کی بچیوں کو پتا تھا کہ ہماری ماں چلی جائے گی. نہیں پتا نا. تو میرے بھائیوں دوست، توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب تک زندگی ہے توبہ انسان کرتا رہے گا، اللہ اس کو معاف کرتا رہے. اور جب نزا کا وقت ہوتا ہے تو انسان کی آنکھیں پتلیاں ویسے ہی اوپر چڑھ جاتی. اس کے سامنے پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا. آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں اور اپنے اہل خانہ کو دیکھتے ہیں، اور جیسے ہی روح نکل جاتی ہے انگوٹھوں سے، دنیا سے چلا گیا. انسان کی جو روح ناک سے پھوٹی گئی اور نکلتی کہاں سے؟ یہ تو میرے بھائیوں کو علماء صبح یہی بیان کر رہے تھے کہ زندگی کو سنوارنا، تو زندگی سنوارنے سے کوئی مشکل کام نہیں. سب عہد کر لو، بس کیا عہد کر لو؟ کہ ہم نے اللہ رب العزت کے احکام کو پورا کرنا ہے. اللہ آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ 24 گھنٹے سجدے میں رہو، مسجد سے باہر نہ نکلو. حکم یہ نہیں ہے. نماز پڑھو، باہر اپنے کاروبار کرو، دوست احباب رشتہ داروں سے ملو، سارے زندگی کے تقاضے پورے کرو، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں. اللہ نے تمہیں دیا ہے نا، اچھے کپڑے پہنو، بن سور کے رہو، یہ سنت ہے. اب بخیل نہیں بنو کہ اللہ نے پیسے دیے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے. اپنی ذات پہ خرچ، اچھے خوبصورت کپڑے پہنو، اس کا گناہ نہیں. گناہ کب ہوگا، اسراف کب ہوگا؟ کہ جب وہ دکھاوے کے اندر چلا جائے. اس میں چلا جائے گا. اچھے کھانے کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں. کیوں؟ کہ اپنا مال اپنے اوپر یہ لگا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ سے اللہ کے محبوب نے وسیع مکان مانگا، بڑا مکان مانگا. کیا مانگا؟ کہ اللہ مجھے مکان وسیع چاہیے، راحت والا ہو، سکون والا ہو، جس میں راحت بھی ہو، جس میں سکون بھی ہو، ایسا مکان ہو، ایسا کشادہ مکان چاہیے. آپ نے سواری بھی مانگی، یہ نہیں کہ آپ نے سواری نہیں مانگی. علماء بیٹھے، میں تو ایک جاہل ہوں،
اللہ کے محبوب نے وسیع سواری بھی مانگی، وسیع مال بھی مانگا، وسیع مکان بھی مانگا، اس لیے امت کو درس دینے کے لیے کہ حدیث ہے نا، جو آخری دور ہوگا پیسے کے اندر بڑی فراوانی ہوگی، اور یہ وہ دور ہے۔ بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء تو کہتے ہیں کہ آخری دور چل رہا ہے، اور میں نے بڑے بڑے استادوں سے، شیخ الحدیث مشائخ سے، اللہ والوں سے سنا ہے کہ یہ آخری دور